یہ جو حدیث میں بیان کرنے والا ہوں یہ سنن الترمذی میں ہے، اور امام بخاری کی یہ کتاب خلق الافعال العباد کے نام سے ایک کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری کے علاوہ اس میں بھی اس حدیث کو اگر نقل کیا گیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاذ یا دادا استاذ، یہ بھی جو ہے اپنی کتاب میں اگر اسے اگر نقل کیے ہیں۔ امام ابو داؤد اسے نقل کیے ہیں۔ میں پہلے ترمذی شریف کا حوالہ کیوں دیا؟ کیونکہ امام ترمذی جو ہے وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو اگر نقل کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ان کے ڈائریکٹ استاد امام حاکم نے، امام بیہقی نے، امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ کے نام سے اگر انہوں نے اگر یہ کتاب لکھا ہے، اس میں اس طرح اگر جو ہے کئی سارے کتابوں میں جو ہے اس حدیث کو اگر نقل کیا گیا ہے۔ اور ابن قیم الجوزیہ جو ان کا امام ہے، یہ IRGC جو چلاتے ہیں یہ لوگ، ابن قیم کو یہ لوگ کیا تسلیم کرتے ہیں؟ امام تسلیم کرتے ہیں۔ تو جو ہے انہوں نے بھی اس حدیث کو اگر تسلیم کیا ہوا ہے، اس حدیث کو۔ اب دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں، دیکھ لیجیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی رات میں نیند میں ڈر جاتا تھا، اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہم کو تعلیم اگر فرمائی تھی، ہم کو سکھلائی تھی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحذرون۔ یہ دعا کیا ہے؟ پھر سے میں بولتا ہوں، یاد کر لیجئے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان ان یحذرون۔ یہ جو ہے دعا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تعلیم دی ہوئی تھی۔ کسے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو کوئی ڈر جاتا تھا نیند میں اس کے لیے تو جو ہے حضرت کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سمجھدار بچوں کو یہ کلمات سکھا دیتے تھے۔ ان کو کیا کرتے تھے؟ جو بچے اگر جو ہے بول سکتے تھے، اگر بآسانی سمجھ سکتے تھے، ان کو جو ہے کیا کرتے تھے؟ ان کا یہ کلمات کو اگر یاد کرا دیتے تھے، سکھلا دیتے تھے۔ اور جو ناسمجھ بچے ہوتے ان کے گلوں میں یہ کلمات لکھ کر لٹکا دیتے تھے۔ اب بولیے یہ کلمات کو لکھ کر لٹکانا یہ تعویذ ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ جو ہے یہ جو ہے لٹکانا یہ شرک ہے؟ بول کر جو ہے کیا نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا۔ کیا معلوم تھا؟ جس میں شرکیہ کلمات ہے ایسے تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور جس میں اللہ کا قرآن لکھا جاتا ہے اس میں اللہ پر بھروسہ رکھ کر، اللہ سے توکل کر کے اس تعویذ کو پہننا جائز ہے۔ یہ عقیدہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے ان کے گلوں میں آ کر لٹکایا کرتے تھے۔ صرف ایک حدیث نہیں ہے، اس طرح بے حساب حدیثیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ بھی جو ہے بیہقی شریف میں اگر نقل کی گئی ہوئی ہے۔ وہ حدیث میں اگر جو ہے جس عورت کو وضع حمل ہو جاتا تھا، یعنی حمل جو اگر جس کو نہیں کھڑتا تھا تو اس کے لیے تعویذ بنا کر دیتے تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہنتے تھے تو جو ہے وہ اگر جو ہے اسے حمل اگر جو ہے ٹھہر جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویذ، وہ تعویذ کے الفاظ بھی ہیں میرے پاس کہ کیا لکھ کر جو ہے اس میں اگر دیا کرتے تھے بول کے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، امی کیا تعویذ اگر پہننا یہ اگر جو ہے جائز ہے یا اگر جو ہے اسلام میں اس کی اگر شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ میں اگر تعویذ پہنوں گا تو جو ہے تقدیر بدل جائے گی، مجھے وہ بیماری آئے گی ہی نہیں، مجھے جو ہے وہ مصیبت آئے گی ہی نہیں، میں اس مصیبت سے بچ جاؤں گا، تو یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لیکن مصیبت آنے کے بعد
اللہ ان کلمات کے ذریعے سے یہ مصیبت کو آسان کر دے گا، اسے دور کر دے گا، ایسا سمجھ کر تعویذ پہننا جائز ہے بول کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، عقیدہ یہ نہیں رکھنا تعویذ پہن لیا بھائی اب کیا بھی ہوتا نہیں بھائی مجھے ایسا بول کر سوچا کہ تو جو ہے یہ غلط۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ جو ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے ذریعے سے اگر ہوتا ہے، میں تعویذ پہنوں گا تب بھی جو ہے اللہ ہی مجھے شفا دے گا، اس کی برکت سے جو ہے اللہ مجھے شفا دے گا، کیونکہ اس تعویذ میں کیا ہے، اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کی کلمات کے برکت سے اللہ مجھے شفا دے گا، یہ عقیدہ رکھا تو جو ہے یہ جائز ہے، یہی تو عین ایمان ہے۔ تو اس پر ایک بہت بڑا ہنگامہ آج کے زمانے میں آ کر کرتے ہیں کہ جو ہے تعویذ پہننا یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہ دیکھیے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی تعویذ اگر صحابہ پہنا کرتے تھے، اسے آقا نے منع کیا ہو، اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہو، ایک حدیث ایسا ہم کو اگر بتا دیجیے کہ صحابہ کرام قرآن کی تعویذ پہنتے تھے اور آقا اسے منع کرتے تھے، آقا اسے منع کرتے تھے، یہ جو ہے ایسی ایک حدیث ہم کو بتا دیجئے۔ ہرگز تا قیامت تک کا وقت دیتے ہیں ایسی حدیث نہیں بتا سکتے۔ اب یہ لوگ جو حدیث پیش کرتے ہیں مسند احمد کی، من علق تمیمۃ فقد اشرک، یعنی جس نے تمیمہ کو پہنا، تمیمہ کا لفظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ذکر کیا ہے، جس نے تمیمہ کو پہنا فقط اس نے شرک کیا۔ اب دیکھیے یہ حدیث کون سے موقع کے لیے ہے اور کس کے لیے ہے؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعویذ پہننے والوں کے لیے آقا نے یہ کہا تھا؟ ہرگز نہیں دوستو، یہ قرآن کی تعویذ پہننے والوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ جو شرکیہ تعویذ پہنتے تھے اس زمانے میں، اور منکے اور تگڑ اور سیپی وغیرہ کو اپنے اگر گلے میں باندھتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو یہ ہم کو اگر حفاظت کرے گا، تو اس کو شرک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے 10 لوگ آتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم 9 لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھاتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب کے گلے میں آقا تمیمہ تھا، تو تمیمہ کو دیکھ کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک تم اسے نہیں کاٹ دیتے میں اس وقت تک تم کو کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اب بولیے وہ شخص اگر جو ہے مسلمان تھا کیا کافر تھا؟ تو کافر تھا بولے تو جو ہے اس کے گلے میں کس کی تعویذ ہوگی؟ کافروں کی تعویذ ہوگی نا۔ تو کافروں کی تعویذ میں کیا رہے گا؟ اللہ کے نام قرآن کی آیتیں رہیں گے، کیا بولیے؟ نعوذ باللہ کیا رہیں گے اس میں آ کر جو ہے کلمات شرکیہ آ کر رہیں گے، اس لیے آقا نے منع کیا تھا، اسی کو آقا نے شرک کہا تھا۔ ہم بھی اس سے اگر بیزار ہیں، ہم بھی اسے شرک کہتے ہیں، ہم بھی اسے اگر حرام کہتے ہیں جس میں کلمہ شرک کیا کر لکھا ہوا اگر ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ ایک بہت بڑا ہنگامہ اگر کھڑا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے بہت پہلے جب اگر جو ہے ذاکر نائک آیا کرتا تھا، اللہ نے جو ہے آنے سے اسے اگر جو ہے یہاں پر بند کر دیا، تو جو ہے اس وقت اگر جو ہے تعویذ کے تعلق سے اس نے اگر جو ہے ایک عقلی دلیل پیش کی تھی، اس دلیل کو میرے سامنے ایک بندے نے اگر جو ہے کہا تھا، اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھ کر جو ہے بات کو ختم کر دوں گا۔ دیکھیے اس نے کہا کہ جو ہے دیکھیے ذاکر نائک نے بہت بڑی دلیل اگر دی ہے ہمارے لیے، اب وہ دلیل کو آپ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اچھا پہلے دلیل تو بتاؤ بھائی، عقلی دلیل، جواب دینے ہوتا نہیں ہوتا وہ بعد میں اگر دیکھا جائے گا۔ تو جو ہے وہ کیا بولا کہ جو ہے دیکھیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر جو ہے آپ کی بیماری کے لیے دوائیں لکھ کر دیتا ہے، پیراسیٹامول، کالپال، ایسے جو ہے دوائیوں کے نام لکھ کر جو ہے یہ کھاؤ بول کے جو ہے دیتا ہے۔ اب ایک بندہ کیا کیا، اس دوائی کی جو پرسکرپشن کی چیٹی جو ہے اسے موڑ کر جو ہے گلے میں ڈال لیا۔ کیا اسے اگر جو ہے شفا حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے اسی سے پتا چلا قرآن جو ہے وہ پڑھ کر عمل کرنے کے لیے اگر دیا ہے اللہ نے، وہ آپ اگر جو ہے لکھ کر جو ہے گلے میں ڈالنے سے جو ہے کیسے اگر جو ہے وہ اگر آپ کو اگر جو ہے شفا دے گا، ایسا اگر کہا۔ تو میں بولا کہ جو ہے اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلی بات تو جو ہے ڈاکٹر کی پرسکرپشن اور اللہ کا کلام ایک نہیں ہے۔
اللہ کا کلام پڑھنے سے بھی شفا دیتا ہے، رکھنے سے بھی شفا دیتا ہے، اور گلے سے لگانے سے بھی شفا دیتا ہے۔ یہ تو پہلا اگر اس کا جواب ہے۔ اور دوسرا جواب دیکھیے، میں پوچھا، اسے سوال کیا، اچھا کیا دم کر سکتے ہیں کیا؟ وہ آیتوں کو رکھ کر دم کر سکتے ہیں؟ ہاں دم کر سکتے، دم کر سکتے۔ تو میں وہ بولا کہ وہی جو تو نے کہا تھا کہ پرسکرپشن، کوئی کیا کیا، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کے پاس گیا، پرسکرپشن لکھ کر لے کر آیا، اور لانے کے بعد جو ہے کال پال، پھر جو ہے پیراسیٹامول پھونک دیا، تو کیا اسے شفا ہو جائے گا کیا بول کر پوچھا؟ بولا کہ جو ہے نہیں، دوائی لے کر کھانا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کے پرسکرپشن کی دوائی لے کر کھائیں گے تو شفا ملے گی، اللہ کے کلام کو پڑھ کر دم کریں گے تو شفا ملے گی۔ جب دم کرنے سے شفا ہو سکتی ہے تو لکھ کر گلے میں ڈالنے سے کیوں نہیں شفا حاصل ہو سکتی؟ تو دوستو، اس طرح کی بے تکی باتیں کر کے جو ہے اللہ کے کلام کو نعوذ باللہ جو ہے ڈاکٹر کے اگر جو ہے کلام سے اگر تشبیہ دینا، یہ کتنا بڑا اگر جو ہے یہ قرآن کے ساتھ اگر جو ہے بے ادبی ہے بول کر جو ہے اندازہ لگا لیجیے۔